بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد امین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم صدق اللہ مولانا العظیم۔ دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ پاک کا بے پایا لطف و کرم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالان پاک کے تصدق سے پیر تا جمعہ ہفتہ وار درس قرآن میں الحمدللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ڈیلی درس قرآن ہوتا ہے پیر تا جمعہ، ہفتہ اور اتوار صرف ویک میں 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، ہفتہ اور اتوار۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل سے، اس کی توفیق سے ہم لوگ سورہ فاتحہ کو تفصیل سے پڑھ چکے۔ اللہ پاک کے فضل سے، اس کی توفیق سے سورہ بقرہ کا تفصیلی ہم لوگ ترجمہ اور تفسیر تفصیلاً پڑھ چکے، سمجھ چکے۔ اور اللہ پاک اس سورہ بقرہ کا جن جن لوگوں نے درس قرآن سنا ہے، اللہ پاک اس کا دگنا چگنا اجر عطا فرمائے اور تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور اللہ پاک میری دعا ہے، میری 100 بار دعا ہے، 100 بار، کہ اللہ پاک اس قرآن کے صدقے تمام ناظرین کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، سمجھنے والوں کو، اس ہماری جمعہ پیر تا جمعہ جو ہماری درس قرآن کی محفل ہوتی ہے، اس کو اٹینڈ کرنے والوں کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہر قسم کی ان کی گھریلو، معاشی، معاشرتی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور قیامت والے دن اللہ پاک اپنا خاص کرم اور فضل فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کے بعد آج ہمارا پہلا درس ہے سورہ آل عمران کے حوالے سے۔ یہ جو سورہ آل عمران ہے، اس کا تعارف گزر چکا جمعے والے دن۔ اس سے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے وہ تعارف کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سیدنا عمران علیہ السلام اللہ کے پیغمبر گزرے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سیدنا مریم علیہ السلام کے والد گرامی ہیں اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں، اور ان کے پورے خانوادے کا تذکرہ ان کے اس سورہ کے اندر ہے۔ آل کہتے ہیں اولاد کو، تو آل عمران، عمران علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ ہے اس میں۔ تو چلتے ہیں، یہ سورت جب شروع ہوتی ہے تو اللہ پاک حروف مقطعات میں سے شروع کرتا ہے، الف لام میم، کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، جس کا معنی اللہ اور اس کے رسول کو پتہ ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ۔ دوسری آیات ہے، اللہ پاک نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، وہی رب ہے جس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ الا ہوا، لا الہ الا ہوا، اس رب کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ ایک ہستی ہے جس کا نام اللہ ہے۔ تمام سجود کا، تمام عبادتوں کا، ریاضتوں کا، معافی کا وہ ایک رب ہے جو حقدار ہے، اس کے علاوہ کوئی اور حقدار نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ رب ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور وہ رب القیوم ہے۔
اور وہ رب ہمیشہ قائم اور دائم رہنے والا ہے۔ نزل علیک، اسی رب نے نازل کیا، علیک الکتاب، کتاب نازل کی، بالحق مصدقا لما بین یدیہ، اسی رب نے کتاب حق نازل کی اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یہ اللہ نے بیان کیا۔ اور یہ پہلی مصدقا لما بین یدیہ، جو پہلی کتابیں ہیں جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ کہا جا رہا ہے یہودیوں کو، یہ کہا جا رہا ہے اس کو عیسائیوں کو، جو تمہارے ہاتھ میں کتابیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَأَنزَلَ التوراۃ وانجیل، اور تورات بھی اسی رب نے اور انجیل بھی اسی رب نے نازل فرمائی ہے۔ تورات کو بھی نازل کرنے والا وہی رب ہے، انجیل کو بھی نازل کرنے والا وہی رب ہے۔ پھر فرمایا وہ رب بڑا غفور اور رحیم ہے، جو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہیں، جو تمہارے پاس ہے ان کتابوں کی کیا کرتا ہے؟ تصدیق کرتا ہے۔ اور انجیل بھی اسی نے اتاری، تورات بھی اسی نے اتاری، من قبل ہدی للناس، اور اس سے پہلے لوگوں کی وہ ہدایت کے لیے کتابیں نازل فرما چکا ہے۔ آدم علیہ السلام سے عیسیٰ تک ہر پیغمبر کی رہنمائی کے لیے، ہر رسول کی رہنمائی کے لیے اللہ نے چند کتابیں بھیجیں یا صحیفے بھیجے۔ صحیفے، کتابیں کیا تھی؟ عوام الناس کے لیے، لوگوں کے لیے ہدایت کا ایک راستہ تھی۔ اس طریقے سے لوگ اللہ کا حق جانتے تھے۔ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے پیغمبر رسول لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتے تھے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اسی رب نے یہ فرقان بھی نازل فرمایا۔ یہ فرقان سے مراد قرآن مجید ہے، جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والا ہے، حق اور باطل کو جدا کرنے والا ہے، حق کو غالب آنے والا ہے اور باطل کو مٹانے والا رب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے انحراف کیا، منہ موڑا، جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں سے رخ پھیر لیا، اللہ کی آیتوں کو نہ مانا، اللہ کی آیتوں سے روگردانی کی، منہ پھیر لیا، فرمایا لہم عذاب شدید، اللہ پاک نے کہا ان کے لیے عذاب بھی ہے اور شدید قسم کا عذاب ہے، جو ختم ہونے والا نہیں ہے، کبھی بھی ٹلنے والا عذاب نہیں ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب انتقام لینے والا ہے۔ اللہ ایسے بدبختوں کو نہیں چھوڑے گا، ایسے بے غیرتوں کو اللہ چھوڑے گا نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پاک سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، چاہے وہ آسمان پر ہو یا زمین پر ہو۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی ایک ایک ذرے سے اللہ واقف ہے۔ اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز کے بارے میں جاننے والا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خالق ہے۔ اللہ ہر چیز کا مالک ہے۔ جو مالک ہو، جو خالق ہو، وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ لوگوں، هو الذی، اور وہی رب ہے۔ کون سا رب؟ فرمایا یصورکم فی الارحام، ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورتیں بنانے والا وہی رب ہے۔ کیف یشاء، جس طرح وہ چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے، تمہاری ماؤں کے رحموں میں، پیٹ میں، وہ رب ہے۔ ہماری صورتیں کیسی ہونی ہیں، میرے رب نے فیصلہ کرنا ہے۔ میں نے گورا ہونا ہے یا کالا ہونا ہے، میرے رب نے فیصلہ کرنا ہے۔ میں نے کافر ہونا ہے یا ایمان والا ہونا ہے، میرے رب نے فیصلہ کرنا ہے۔
میں نے حلال کھانا ہے یا حرام کھانا ہے میرے رب نے فیصلہ کرنا ہے. میں دنیا میں اچھائی پھیلاؤں گا یا برائی پھیلاؤں گا میرا رب جانتا ہے. میرے رب نے پیدا ہونے سے پہلے میرا پورا بایو ڈیٹا لکھ دیتا ہے, میری پوری حیات لکھ دیتا ہے, میرے پورے کارنامے لکھ دیتا ہے. اللہ جس طرح چاہتا ہے انسان کو بناتا ہے. انسان کی کیا ضرورت ہے اس رب کے آگے سر اٹھائے؟ نہیں اٹھا سکتا. پھر فرمایا لا الہ الا ہوا هو العزیز الحکیم. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, وہی رب ہے, عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. هو الذی, اور وہی رب ہے, انزل علیک الکتاب سوری یار, هو الذی, اور وہی رب ہے, انزل علیک الکتاب, جس نے کتاب نازل کی, منہ آیات محکمات, محکمات, اس رب نے وہ کتاب, وہی رب ہے جس نے قرآن مجید نازل کیا. اس قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ کچھ آیات محکمات میں سے ہیں, یعنی کہ واضح ہیں, ان میں ظاہر ہیں, ان میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. وہ جیسے ہی پڑھتا ہے بندہ آیتیں اس کے پاس واضح ہو جاتی ہیں, ظاہر ہو جاتی ہیں. ہن ام الکتاب, یہی اصل میں کتاب کی جڑ ہیں, یہی آیات اصل میں کتاب کی بنیاد ہیں. یہی وہ آیات ہیں جو اصل میں کتاب بیان کرنا چاہتی ہے, اللہ بیان کرنا چاہتا ہے, اللہ آپ کے سامنے کھولنا چاہتا ہے. وَأُخَرُ متشابہات, اور اسی قرآن مجید میں کچھ آیات متشابہ ہیں, کچھ آیات جو ہے وہ غیر واضح ہیں, وہ آیتیں واضح نہیں ہیں, وہ واضح مفہوم نہیں رکھتی, وہ ان کو ہر بندہ سمجھنے سے قاصر ہے. کچھ آیات اللہ پاک نے فرمایا اس قرآن مجید کی واضح ہیں, ہر شخص سمجھ سکتا ہے. اس قرآن مجید کی کچھ آیات واضح نہیں ہیں جسے ہر بندہ سمجھ نہیں سکتا. اللہ پاک نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِي فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, وہ لوگ جن کے دلوں میں کمی ہے, جن کے دلوں میں کجی ہے, جن کے دل ٹیڑے ہیں, جن کے دماغ ٹیڑے ہیں, جو ٹوٹل ٹیڑے ہیں, ٹیڑے سوچتے ہیں, ٹیڑے بولتے ہیں, ٹیڑا کہتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ, وہ ان متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں, وہ ان متشابہ آیات کے پیچھے چلتے ہیں. یہ متشابہ آیات ان بدبختوں کی ایسی آیات ہیں کہ جن کے پیچھے وہ چل پڑتے ہیں. آیات کہتی کچھ ہیں, آیتیں مفہوم کچھ دیتی ہیں, اللہ ان آیتوں میں کہتا کچھ ہے لیکن ان کو سمجھ کچھ اور آتی ہے. ما تشابہ منہ ابتغاء, منہ ابتغاء الفتنہ, وہ فتنے کی پیروی کرتے ہوئے, فتنہ پروری کی خواہش کرتے ہوئے وہ ان آیات کی پیروی کرتے ہیں. اللہ پاک فرما رہا ہے وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلَهُ, وہ اپنی مرضی اپنی منشا کی ان کی تعویل کر دیتے ہیں. اللہ پاک نے کہا کہ یہ ایک قرآن مجید جو ہم نے نازل کیا ہے یہ دو پیرائے میں ہے. اس کا ایک حصہ واضح آیات پر ہے جس کی ایک ایک آیت, ایک ایک جملہ, ایک ایک لفظ ہر ایک پر واضح ہو جاتا ہے. اور اسی قرآن مجید کی کچھ آیات ہیں جو متشابہ ہیں, کچھ آیات ایسی ہیں جو مبہم ہیں, کچھ آیات ایسی ہیں جو غیر واضح ہیں. اور جو غیر واضح والی آیات ہیں فرمایا فَأَمَّا الَّذِي فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ, اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کج روی ہے, جن کے دل ٹیڑے ہیں, جن کے دل موڑے ہوئے ہیں, اور وہ ان آیات کی پیروی کرتے ہیں اپنے ذاتی خواہش, ذاتی جو ان کی خواہش ہے اور جو فتنہ پروری پر مشتمل ان کی خواہش ہے
उसकी पैरवी करते हुए इन गैर वाज़े आयात की वो पैरवी करते हैं, उन्हीं का दर्स देते हैं, अवाम में उन्हीं का शऊर देते हैं। और वब्तिगा तावीलहू, और तावील ही, और उन आयात की तावील खुद से करते हैं, उन आयात का मफहूम खुद से बयान करते हैं, उन आयात की तफसीर खुद से बयान करते हैं जो अल्लाह ने बयान किया है, जो अल्लाह चाह रहा है, जो उसका रसूल चाहता है, जो सहाबा चाहते हैं, जो ताबीन चाहते हैं, जो तबा ताबीन चाहते थे, जो अल्लाह के वली चाहते थे, अल्लाह के रसूल चाहते थे, वो वाला मफहूम उसमें से वो निकालते नहीं है। वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे, वो अपनी फितना परवरी की ख्वाहिश के पीछे, वो अपने मन पसंद माना लेकर अवाम को गुमराह करते हैं। वो खुद भी कज रवि का इख्तियार करते हैं, कज रवि इख्तियार किए हुए होते हैं, और आम और अवाम और नास को भी कज रवि का रास्ता दिखा देते हैं। खुद बिगड़े हुए होते हैं, अवाम और नास को भी बिगाड़ देते हैं। खुद सिरातुल मुस्तकीम से उतरे हुए होते हैं, अवाम और नास को भी उतार देते हैं। ऐसे बदबख्त लोग दुनिया में मौजूद हैं, ऐसे बदबख्त मौलवी मौजूद हैं, ऐसे बदबख्त अल्लाह पाक ने फरमाया मुफस्सर मौजूद हैं, तफसीर करने वाले मौजूद हैं, तराजम करने वाले मौजूद हैं। लोगों, इन लोगों से बचो, अल्लाह के लिए इन लोगों से बचो। फिर फरमाया अल्लाह पाक ने, फिर दूसरे लोगों की बात की, वर्रासिखून अल इल्म, वर्रासिखून फिल इल्मी, वो लोग जो इल्म वाले हैं, जो शऊर वाले हैं, जो फहम वाले हैं, जो इस कुरान मजीद का इल्म रखते हैं। यकूलून आमन्ना बिही, वो क्या उठते हैं, हम ईमान ले आए, और पूरे के पूरे ईमान लाए, एक भी आयत का वो इनकार नहीं करते। जिनको पूरे का पूरा इल्म है कुरान का, जो पूरे का पूरे कुरान का शऊर रखते हैं। कुल्लुन मिन इंदी रब्बिना, वो कहते हैं कि हम सारे के सारे कुरान पर ईमान रखते हैं। ये क्योंकि कुरान हमारे रब की तरफ से नाज़िल शुदा है। हम एक एक कुरान पर यकीन रखते हैं, कुरान की एक एक आयत पर यकीन रखते हैं, एक एक बयान पर यकीन रखते हैं। वमा यज़क्करू इल्ला उलुल अलबाब, और अल्लाह पाक अपने पास उन्हीं लोगों को, अहले इल्म, अहले शऊर और अहले ज़ौक़ को अल्लाह नसीहत फरमाता है। हर एक को नसीहत अल्लाह नहीं फरमाता। फरमाया रब्बाना, फिर यही लोग पुकारते हैं, रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, है हमारे रब, हमारे दिलों को टेढ़ा मत कर। बादा इज़ हदैतना, हदायत आने के बाद, मौला तूने हदायत दे दी, हम हदायत ले आए, हम ईमान ले आए, मौला तेरे पर ईमान ले आए, आंखें बंद करके मौला तेरे पर ईमान ले आए। अब ईमान लाने के बाद हमें मौला का रवि इख्तियार ना करना, हमारे दिलों को ना टेढ़ा करना, हमारे दिलों को ना घुमाना। मौला अब हम तेरे रास्ते पर रहना चाहते हैं, मौला तेरे दीन पर रहना चाहते हैं, मौला तेरी इताअत में रहना चाहते हैं, तेरी मोहब्बत में रहना चाहते हैं, मौला तेरी दुनिया में रहना चाहते हैं, जो दुनिया तूने नेक साले लोगों के लिए बनाई है। वहब लना मिन लदुनका रहमा, ऐ मौला हमारे ऊपर अपनी खास रहमत फरमा, अपनी तरफ से खास रहमत अता फरमा। इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू बहुत ही अता करने वाला है, रहमतें, बख्शिशें, मोहब्बतें, अपना नूर, अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत, अपना सब कुछ अता करने वाला है मौला। फिर मजीद बोलते हैं रब्बना, है हमारे रब, इन्नका जामिउन नास, वो हम मौला जिस दिन तुम सब लोगों को जमा करेगा, लियौमिल ला रैब फीही, उस दिन जिस दिन का कोई इनकार नहीं कर सकता, जिस दिन में कोई शक नहीं है, उस दिन तू लोगों को जमा फरमाएगा। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, तू मौला अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, तू जो वादा करता है
تو جو اس امت کے ساتھ, امت محمدی کے ساتھ جو تو نے وعدہ کیا ہے, جو تو نے باتیں ہم سے کہی ہیں, جنت کی باتیں کہی ہیں, بخشش کی باتیں کہی ہیں, اور جنت میں باغوں کی باتیں کی ہیں, نہروں کی باتیں کی ہیں, میٹھے پانی کی بات کی ہے, اور سب سے بڑی بات دودھ کی نہر کی بات کی ہے. مولا ہمیں پتہ ہے سب کچھ ملے گا, تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو جس کو کہتا ہے میں پکڑوں گا تو واقعی پکڑے گا, تو جس کو کہتا ہے میں بخش دوں گا مولا تو واقعی بخشنے والا ہے. تو جس پر اپنی اطاعت, اپنی عنایتیں کرتا ہے تو واقعی عنایتیں کرنے والا ہے. جس پر تو اپنی بخشش کر دیتا ہے تو واقعی بخشش کرنے والا ہے. تو غفور الرحیم بھی ہے, تو تواب بھی ہے, تو رحیم بھی ہے, اور مولا تو پکڑ کرنے والا بھی ہے, اور تو عذاب شدید کرنے والا بھی ہے. مولا ہم تیری ایک ایک ادا پر ایمان لاتے ہیں, تیری ایک ایک بات پر ایمان رکھتے ہیں. مولا ہمیں اپنے نیک بندوں میں بنانا, مولا ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار کر لے. مولا ہم بھی تو تیرے نیک بندے ہیں, ہم بھی تو قرآن کی محفلیں سجاتے ہیں, ہم بھی تو پورے پاکستان میں اندرون ملک بیرون ملک ایک قرآن کا ایک مجمع گٹھا کیا ہوا ہے جو تیرے لیے, تیری محبت میں, تیری عشق میں لوگ جمع ہیں. مولا ہماری اس حاضری کو قبول کرنا. لوگوں یہ تھا سورہ آل عمران کا پہلے رکوع کا تفصیلی مطالعہ, تفسیری درس قرآن. اللہ پاک ہمیں سلامت رکھے. انشاءاللہ تعالی یہ پیر تا جمعہ تسلسل کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ تعالی. پھر آگے عید کی چھٹیاں آ جائیں گی, پھر عید کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو دوبارہ درس قرآن شروع کریں گے. یہ 4-5 دن جتنا بھی جمعے تک ہے انشاءاللہ ہم اس کو جاری اور ساری رکھیں گے. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ 31 مئی کو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے, اس کی توفیق سے ہفتے والے دن قرآن اندازی ہے. اس میں آپ لوگوں نے اسی طرح یوٹیوب کو ہمارے سبسکرائب کریں, لائک کریں, آگے لوگوں تک پہنچائیں, درس قرآن پہنچایا کریں, اور فری عمرہ سروس کی ویڈیوز کو آگے پھیلایا کریں. ویڈیو ہماری بہت زیادہ ایسی ہیں جو ٹک ٹاک پر بھی اور یوٹیوب پر بھی, کیونکہ ہم لوگوں نے اسرائیل کے خلاف جلسہ کیا تھا, لائیو جلسہ, اس وجہ سے وہ لوگوں نے ہمیں بین کر دیا تھا, کیونکہ یہ ٹک ٹاک ہے, یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, یہ بیرونی جو ہمارے نام نہاد آقا بنے ہوئے ہیں وہ چلا رہے ہیں. اس وجہ سے ہمارا آن لائن تھوڑی پرابلم آتی ہے, اس لیے ساتھ ریکارڈنگ رکھ لیتے ہیں. ریکارڈنگ میں بھی پرابلم آئی, یوٹیوب پر جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی پرابلم آئی ہوگی. تو یہ جو پرابلمز ہیں یہ بڑھ رہی ہیں, لیکن ہم ان کا مقابلہ کرنے والے ہیں, ہم ہار ماننے والے نہیں ہیں. بہت شکریہ. ڈیلی انشاءاللہ تعالی 10 بجے سے لے کر 11 بجے تک پیر تا جمعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالی کل اللہ نے چاہا تو آل عمران کا دوسرا رکوع رات 10 بجے انشاءاللہ ڈسکس ہوگا. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.